الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلے کا آخری جشن ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں گا. آپ حضرات کی طرف سے دعوت ہے, میری طرف سے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی دوبارہ حاضر ہوں. دنیا کے حالات کچھ پتہ نہیں ہوتا, میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں, انشاءاللہ مہلت ملی تو دوبارہ مطالعے پیش کروں گا. جس محبت و عقیدت سے آپ نے سنا ہے میں ممنون ہوں. آواز میری آ رہی ہے سب حضرت؟ فضائل گرامی, یہ اچھی طرح سے سننا, ختم مرتبت کے فضائل کو میں جو توقع لے کے آیا تھا اس سے بہت بہتر آپ نے سنا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اخلاق نبوی سے متعلق کچھ مطالعے پیش کروں گا. آج مجمع رہے گا میرے ساتھ. میں نے ایک جملہ کہا تھا کل کہ حبیب خدا نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہے اور میرے دین کی پہچان اخلاق ہے, اور ہر چیز میں اخلاق ہے. اخلاق یعنی آداب, ہر چیز کے آداب ہے. یہاں تک کہ آپ سے پوچھا آپ کے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ تجارت کے آداب کیا ہیں, کاروبار کے آداب کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو. جو حبیب خدا اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو, ممکن ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بھئی اب حبیب خدا کہنے سارے اپنے امتیوں سے, سارے صحابہ سے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو. اور جو جنگی قیدی بن کے آتے تھے ان سے کہتے تھے اگر تم میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ بھی آزاد ہے. احادیث ہے, شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا, تاریخ یہی ہے. گرامی, اب یہ بات کہ امی سے ان پڑھ کے معنی ہم نہیں لیتے, کیونکہ ان پڑھ ہونا کمی ہے, پیغمبر میں کوئی کمی ہے نہیں. پیغمبر با کمال ہیں. اگر چلیں گے تو اب حبیب خدا سے متعلق یہ ہے کہ آپ
ان پڑھ نہیں ہے لیکن لکھتی، یعنی قرآن جب آتا تھا تو خود نہیں لکھتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خود گھڑا ہوگا. ایک صلوات پڑھ محمد وعلی محمد پہ. قبلہ آگے تشریف لے آئی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کوئی بات نہیں، بچے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، مولانا کے لیے جگہ بن گئے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ فیضان گرامی، آپ نے پہلا حکم دیا، کہا کہ کاروبار کے لیے ہر چیز کے لیے اخلاق ہے. میں نے کہا کہ اخلاق نبوی کو پیش کروں گا آج. ہر چیز کے اخلاق یعنی آداب، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آداب ہے. تو آپ نے پہلا حکم دیا تاجر کے لیے کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے. جو سب کو حکم دے رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات، یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ بِيَمِينِكَ، جس کو ہمارے بہت سے مسلمان دلیل بناتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ آپ ادھر تاب المبتلون، یہ جتنے بھی بطلان کار ہیں وہ آپ کے خلاف دلیل لے آتے. اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوتے اور پڑھتے ہوتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِ، یہ آیت پڑھتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِ، تو امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا. اس جواب کو غور سے سنیں گے. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں جلد نمبر 2 میں لکھا کہ سوال کیا نوے امام سے، کہا کہ مولا یہ آیت جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے معاذ اللہ، تو یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں پاتے تھے اور آپ نے پہلے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. کہا نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ترجمہ خود نہ کرنا، آل سے پوچھو. اہل بیت بتائیں گے، وارثان قرآن بتائیں گے قرآن کیا. کبھی آپ پہلے سے لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں، آپ نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا تھا نہ پڑھنا. اگر آپ نے کسی سے سیکھا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے جتنے بطلان کار ہیں ان کے لیے دلیل ہو جاتی کہ ارے یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا تو فلاں استاد ہے. کہ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، سیکھتے تو جس سے سیکھا وہ ان سے بہتر. تو کہا آپ وہی سے سیکھتے تھے، لوگوں سے نہیں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا. توجہ ہو، لوگوں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اللہ سے. وہ خدا جو جناب جبرائیل کو بھیجے کہ میرے حبیب کو قرآن جا کے بتا دو. میں دلیل پیش کر رہا ہوں ان کا جو کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے. غور سے سنیے گا، میرے تمام اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، تمام اس کو غور سے سنیں گے، میرے شیعہ بھائی بھی، میرے سنی بھائی دونوں سنیں گے. عزیزان گرامی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کو ایک لہجے میں جناب جبرائیل کا اقرا بسم ربک الذی اور آپ کو پڑھنا آ گیا، تو وہ خدا جو جبرائیل کو بھیج رہا پیغمبر کی خدمت میں، جو ایک لہجے میں قرآن بھیج دے، کیا ایک لہجے میں پڑھنا لکھنا نہیں سکھا سکتا؟ ایک لہجے میں. یہ میں صرف انہیں جواب دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکھنے کی ضرورت تھی، وَإِلَّا ہمارا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. نوے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر دنیا کی ساری زبانیں بول سکتے تھے، ساری زبانیں لکھ سکتے تھے. ارے یہ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. اس جملے کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، رسول خدا تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، یعنی سارے انسانوں کے لیے. جو سارے انسانوں کے لیے آئے ہوں نبی بن کے، تو تمام انسانوں کو رسول خدا سکھائیں گے، ان کی زبانوں میں سکھائیں گے. بھئی جب رسول خدا کے وسیع علی مرتضیٰ سے کوئی بھی سوال کرتا، بھئی آواز بنتی بگڑتی رہے گی، آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. عزیزان گرامی، جب کوئی جناب علی علیہ السلام سے سوال کرتا تو آپ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیتے. کبھی جناب امیر نے یہ نہیں پوچھا یہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے. ارے جب وسیع ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے. یہ وسیع رسول خدا، جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا، ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا
جس کتاب سے سوال کرتا، جس رفتار سے سوال کرتا، مولا اسی رفتار سے، اسی زبان میں، اسی کتاب سے جواب دیتے تھے۔ جانے کے رامی کبھی نہیں مولا نے کہا کہ بھئی یہ کون سی زبان ہے، تو جانے کے بتا رہی بات پہنچ رہی نہیں۔ جب دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا، پہنچ رہی ہے بات، دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا تو جب جنگی قیدی آئے ایران سے تو سارے کے سارے رسیوں میں کھڑے تھے بندے ہوئے، تو انہوں نے بات کی کہ کیا بات ہے، تم لوگ سمجھنے کا نہیں، یہ لوگ ایک اور زبان بولتے ہیں اسے فارسی کہتے ہیں۔ تو دوسرے خلیفہ نے فوراً کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ تو دوسرے خلیفہ نے کہا ابھی علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ تو گیا صاحب گئے، انہوں نے جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی، کہا بھئی آپ تشریف لائیے، اس وقت مسجد نبوی کے اندر ایرانی قیدی آئے ہیں، کسی کو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ علی کو بلا لیجئے، ان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا ساری۔ جناب امیر ایک مرتبہ سب کو دیکھا، کہا سب سے پہلے تو ان کی رسیاں کھولو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سب سے پہلے ان سب کی رسیاں کھولو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کلام کیا اور مختلف لوگوں سے فوراً ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب امیر سے کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ بھی ایران نہیں گئے، آپ نے فارسی کب سیکھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو جا جا کے سیکھے وہ یہاں والے ہیں، جو وہاں سے سیکھے وہ وہاں والے ہیں۔ ابھی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جدا کہتے ہیں، جو لوگ آل کو عطرت سے جدا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں۔ ارے او بدبختو، تم اس نبی کو اپنے سا بشر کہتے ہو جس کے وسیع کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہے، توجہ فرمائے جانے کی نام بھئی، جب یہ بھی بھائی بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وسیع ایسے ہوں۔ اب آئیے ذرا جناب امیر کی زبانی پیش کروں، پیغمبر کون ہے؟ جناب امیر کی زبانی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی۔ میں نے ایک جملہ کل کہا تھا شاید یا کسی اور مقام پہ، یہاں پہ یا کسی جگہ پہ میرے ذہن میں نہیں، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ نہج البلاغہ سے دیکھیں جناب امیر نے رسول خدا سے متعلق کیا کہا، کہ جناب امیر فرماتے جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو صحابہ رسول خدا کی پشت پہ پناہ لیتے تھے۔ پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے۔ کہ جب کوئی بھی اونچی آواز سے بات کرتا ہے، ایک مرتبہ صرف پیغمبر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے، اس کی آواز بند ہو جاتی۔ چلتے رہیں گے، میں آگے بڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ طبیب دوار بطبہ، رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر آج کا، پرانے زمانے میں کہتے تھے طبیب، طبابت کرنے والا۔ کہا رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے، ایسے ڈاکٹر تھے جو بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ علاج کرائیں۔ کانا رسول اللہ طبیب دوار بطبہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کہ آپ اپنی طبابت ہاتھ میں لے کے قریہ قریہ بستی بستی جا کے علاج کرتے تھے۔ ڈاکٹر جسموں کا علاج کرتے ہیں، پیغمبر روح کا علاج کرتے تھے۔ غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ رہی ہے نا، میں بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے۔ تو کہا قریہ قریہ بستی بستی جا کے لوگوں کے نفوس کا علاج کرتے تھے۔ نفوس یعنی روح کا۔ بھائی عزیزان گرامی، جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے نا پھر انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، ویسے روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔
روح ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم مادی ہیں اس وقت، یہ عنصری جسم ہے، مادہ ہے، تو ہم جسم کی بیماری سمجھ لیتے ہیں، روح کے نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر بھی جسم کی بیماری دیکھتا ہے، پیغمبر روح دیکھ لیتے تھے۔ اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، جو جسم کے پار روح کو دیکھ لے، اور صرف روح کو نہ دیکھے، روح کی بیماری کو دیکھ لے، وہ رسول خدا۔ اب عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں جناب امیر کے ایک خاطرات میں سے جملہ سن لیجیے کہ مولا نے بہت کچھ رسول اسلام سے متعلق فرمایا کہ جناب سرور کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، کہ جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اگر دل پاک ہو تو معراج پہ چلا جاتا تھا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ تب آئیے ذرا میں ایک خاطرہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، شیعہ سنی سب غور سے سنیں گے۔ تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول خدا کے ساتھ ہیں، رسول اسلام جا رہے ہیں کہ ایک مقام پہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو، ہرن ہے، ہرنی کو اس کو باندھ رکھا کہ میں نے یہ ہرنی ابھی یہاں سے شکار کی ہے، اس پہ لے کے جاؤں گا۔ تو کہا کہ پیغمبر وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک وہ کافر شکاری دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی جا رہے ہیں، ساتھ میں لوگ، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو جناب امیر کہتے ہیں کہ اچانک ہرنی نے عربی فصیح زبان میں پیغمبر کو سلام کیا۔ بھئی معجزات پڑھوں تو سنیں گے نا؟ تو کہا فصیح عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہ سارے صحابہ کا یا رسول اللہ، یہ جانور بول رہا ہے، یہ ہرنی بول رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ ہرنی نہیں بول رہی، اللہ نے اسے میری وجہ سے بولنے کی طاقت دی۔ ارے وہ خدا جو رسول خدا کے صدقے میں جانور کو بولنے کی صلاحیت دے دے، وہ اللہ جو جانور میں طاقت دے دے کہ پیغمبر کی وجہ سے وہ بولنے لگے، سوچئے وہ جو آل ہاتھوں میں پلی ہو۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے صحابہ متعجب ہو گئے، سب دیکھنے لگے یا رسول اللہ یہ ہرنی کا نام کر رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا رک جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے۔ تو کہا رسول خدا آگے بڑھے، ہرنی نے کچھ کہنا شروع کیا اپنی زبان کے اندر، پیغمبر نے سنا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ بھئی مادلان پڑھے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے سنا، پوری بات کو سنا، توجہ سے سنیے گا۔ پیغمبر نے پوری بات کو سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا ذرا شکاری کو بلاؤ۔ شکاری آیا، کہا کہ فرمائیے کیا کام ہے؟ پیغمبر نے کہا اس ہرنی نے مجھ سے درخواست کی ہے یا رسول اللہ، اس آدمی نے مجھے شکار کیا ہے، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، آپ اس سے درخواست کریں بس مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا دوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی۔ نہیں ہے مجمع؟ جناب امیر فرماتے ہیں رسول خدا نے شکاری سے کہا کہ سن، تو مجھے نہیں مانتا، نہ مان، لیکن میں محمد اس ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آئے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ میں ضمانت دیتا ہوں، تو مان نہ مان، یہ واپس آئے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا، میں تب تک یہاں کھڑا ہوں جب تک یہ دودھ پلا کے واپس نہ آ جائے، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ بھائی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے عدالت میں کسی کے لیے ضمانت دی ہو نا تو اندازہ ہوگا، ضمانت دینے والا پھنس جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا تو کافر ہے، نہ رہے، بے شک نہ مان، میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گی، بس اتنی مہلت دے دے اپنے بچوں کو دودھ پلا دے۔ اس کافر نے کہا یا رسول اللہ، نہیں کہا یا محمد، کہا یا رسول اللہ یہ میں جانتا ہوں، میں جب شکار لا رہا تھا تو اس کے 2 بچے بھاگ گئے تھے، میں نے اس کی زبان نہیں سمجھی، لیکن جو آپ بتا رہے مجھے آپ پہ ایمان ہے۔
یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا اور آپ کی خاطر اس ہرنی کو میں آزاد کرتا ہوں. میں آپ کی خاطر اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا جا تو آزاد ہے. ارے جو دنیا میں ہرنی کو آزاد کرا دے، کیا وہ آخرت میں اپنے مسلمان ماننے والے کو آزاد نہیں کرا سکتے؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اب کوئی شفاعت کا انکار نہ کرے. یہ حبیب خدا کا حق ہے، جسے چاہیں آزاد کرائیں جہنم کی آگ. بات پہنچ رہی ہے نا جانے گرام؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی زبانوں کو سمجھتے بھی تھے اور رسول اسلام جواب بھی دیتے تھے. تو جانے گرامی یہ میں ایک اور وہاں پہ واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا چاہیں؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ٹائم بہت ہے ابھی. انشاءاللہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، جناب سرکار دو عالم، اب میں یہاں پہ اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ سرور کائنات کون ہے. آئیے ذرا بعض اوقات وسیع سے نبی کا مقام پتہ چلتا ہے، نائب سے منوبن انہو کا مقام پتہ چلتا ہے. نائب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ارے نائب ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے. تو اب ایک مرتبہ 9ویں امام علیہ السلام کا دور ہے، یہ 10ویں امام کا متوکل اس کا اپنے عباسی بادشاہ تھا. اس نے ایک جادوگر بلایا. جادوگر آیا، اس نے کہا بھئی جادو دکھاؤ اپنے حساب کتاب. اس نے دکھایا، کہا امتحان لیا کہ ہاں واقعی جادوگر ہے. تو کہا بھئی جو بھی مجھ سے سوال کرو کہ میں جواب دوں گا. تو ایک مرتبہ امام محمد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اگر کوئی سوال کروں جواب دو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جواب دوں گا. امام نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، کچھ اٹھایا، کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا؟ اب سارا دربار دیکھ رہا تھا. کچھ دیر وہ جادوگر حساب کرتا رہا. کہا ہاتھ میں تو 2 انڈے ہیں ایک پرندے کے، لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ افریقہ ہی میں پرندہ ہے. ایک لہجے میں افریقہ کے جنگل سے ایک پرندے کے گھونسلے سے آپ نے 2 انڈے اٹھائے کیسے؟ امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو تعجب نہ کرتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قطعت بہ الارض، کہ جو قرآن پہ تسلط رکھتا ہو نا وہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آتا. جو کتاب کا کچھ علم رکھتا ہو زمین سکڑ جاتی ہے. انسان مردوں سے کلام کر سکتا. یہ وارث قرآن ہے. وارث قرآن ایسا ہے تو صاحب قرآن، صاحب قرآن رسول خدا، معجزہ رسول خدا کا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک اور بات کو پیش کر رہا ہوں. امام نے ایک مرتبہ کچھ خاک اٹھائے، کا بتا یہ خاک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، یہ جنت کی خاک آپ لائے کہاں سے؟ امام نے کہا یہ میرے جد حسین کی قبر کی مٹی ہے. اس نے کہا میرے حساب کتاب سے جنت کی مٹی ہے. اب سمجھ میں آیا، جو آل محمد سے وابستہ ہو جائے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آل ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی، یہ سرور کا. اب میں ایک جملہ کہوں گا یہاں سے. آج تمام صحابہ تابعین کے پاس علم ہے، کس سے ہے؟ رسول خدا سے. تو جن رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا ہے، کیا انہوں نے اہل بیت کو علم نہیں دیا ہوگا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی عزیزان گرامی، جملہ کہہ رہا ہوں، اہل البیت ادری بما فی البیت. جو گھر والے ہیں نا وہ بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا. تو اب رسول خدا سے متعلق جو اہل بیت نے فرمایا کہ رسول خدا کا مقام کیا ہے، ان سے سمجھے ان کا مقام کیا ہے. علی مرتضی علیہ السلام نے کہا کہ سرور کائنات دنیا کے جانوروں اور حشرات تک کی باتوں کو سمجھتے تھے. اگر کبھی کوئی پرندہ رک کے، میں یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام آپ نے کتنی دفعہ کتابوں میں پڑھا کہ کبوتر نے انڈے دی جب آپ غار کے اندر تھے اور مکڑے نے جالا بنا دیا. یہ کبوتر کی صلاحیت نہیں تھی، مکڑے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ سرور کائنات کا اعجاز تھا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. عزیزان گرامی، سارا مجمع اگر میرے ساتھ رہے گا تو میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا اخلاق نبوی کو پیش کروں گا کہ پیغمبر نے ہر چیز کا ادب پیش کیا. تجارت کے 3 آداب بتا رہا تھا. 3 آداب. پہلا لکھنا پڑھنا.
لکھنا پڑھنا سن رہے ہیں نا حضرات؟ 3 آداب پیش کروں گا. دوسرا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہا کہ جو بھی تجارت یا کاروبار میں جائے پہلے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے. دوسرے حرام حلال ضرور سیکھے. حرام حلال ضرور سیکھے یعنی فقہ کا علم سیکھے. تیسرے حساب کتاب ضرور سیکھے. جسے آج آپ کہتے ہیں اکاؤنٹس، ابھی اکاؤنٹس بنے ہی نہیں تھے. پیغمبر اس وقت تصور دے کے گئے ہیں میرا ماننے والا اگر کوئی تاجر ہو کاروبار ہو تو اکاؤنٹ ضرور سیکھے. دنیا بعد میں سمجھے گی، پیغمبر پہلے سمجھا گئے. کہا یا رسول اللہ حساب کتاب کیوں سیکھے؟ تاکہ آپ نے فرمایا تاکہ تمہیں پتہ تو چلے مجھ پہ کوئی واجب بھی ہے یا نہیں. نہیں سمجھا سکا. کیا جب تم حساب کتاب کرو گے اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا تو نفع میں کوئی خمس و زکات بھی تو ہوگا. اللہ کا حق ادا کرو گے. جب اللہ کا حق ادا کرو گے تو سمجھو گے غریبوں میں کیا کچھ ادا کرنا ہے. یہ حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے. امت فرار نہ کرے، واجبات ادا کرے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تجارت کے 3 آداب. میں مختلف آداب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج. یہ چند افراد کا بسم اللہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ سارے نہیں سننا چاہ رہا. سارے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ کہنے نہیں سارے سننا چاہتے ہیں. تو آئیے درائزانی گرامی، یہ صرف ابھی تجارت کے آداب پیش کیے ہیں. لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب ذرا 2 جملے سن لیجیے. حبیب خدا جب سب میں ممبر سے اترتے بیٹھتے نا تو بالکل جیسے سب بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھتے تھے. تشریف فرما ہوتے آپ تشریف فرمائے، سامنے سب صحابہ پیغمبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے، پیغمبر کا رخ صحابہ کی طرف. تو ایک صحابی بہت پیسے والے تھے، بہت دولت مند، ان کا لباس بھی قیمتی تھا کیونکہ پیسے والے تھے. اتنے میں غریب صحابی آ گئے. غور سے سنیے گا پیغمبر کیا سکھا کے جا رہے ہیں. اتنے میں غریب صحابی آئے. وہ آئے اور آ کے امیر صحابی کے وہ شوق ہوتا نا کچھ لوگوں کا، میں سامنے بیٹھوں گا، میں پیغمبر کے سامنے سے زیارت کروں گا. وہ آئے آ کے ان امیر صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے تو انہوں نے اپنی ابا فوراً کھینچی کہ بھئی یہ میری ابا پہ بیٹھ کے غریب آدمی. جیسی ابا کھینچی تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا، جلال نہیں. ایک مرتبہ آپ کی ریش مبارک کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئے. جب دیکھنے لگے انہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر مجھ پہ ناراض ہوئے میری حرکت کی وجہ سے. کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ ہی جاتا کیا